یہ آئس اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آپ کے کالجز اسکولوں میں پڑھنے والے 100 بچے ہیں نا، ان میں سے 70 بچے اس کام پہ لگ گئے ہیں۔ یہ جو چرس اور جو آئس ہے، اس کو جو بھی بندہ انٹیک کرتا ہے، اس کی باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کی مینٹل پوزیشن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ چرس پینے والا جو ہے نا، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ٹائم لگتا ہے، 5-7 سال لگتے ہیں، اس کے بعد اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے۔ نہیں لگ نہیں جاتا، بھول جاتی ہیں اس کو، شاید اپنے ابو کا بھی نام بھول جاتا ہے۔ چونکہ میں نے اس کے اوپر 12 سے 18 پروگرام کیے ہیں اور میں نے بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو آئس مین ہیں، میں نے ان کو بٹھا کر یہاں پر ان سے ساری باتیں معلومات لی ہیں۔ یہ بھنگ کی جو ہے نا نر پوزیشن ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتی ہے بھنگ، وہ گھوٹ کے پی جاتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ نر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ صرف آپ چرس تیار کر سکتے ہیں، افیم میں اس کے ڈوڈے پڑتے ہیں۔ یہ جو ہاسٹل میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کو جو بندہ ان کی سوسائٹی میں جا کے ان کو انٹروڈکشن کرواتا ہے نا اس کا آئس کا، وہ پہلا لیکچر ان کو یہ دیتا ہے کہ یہ آرگینک ہے۔ لڑکیاں پیتی ہیں سمارٹ ہونے کے لیے کہ ہم سلم ہو جائیں، ویٹ ہمارا کم ہے، ویٹ بڑی جلدی سے گرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے نا اس مقصد کے لیے پیتی ہیں کہ ہم تو کون سی اس کی ایڈکٹ تو ہے نہیں، اس میں نشہ ہے ہی نہیں، اور یہ چیز جو ہے نا یہی نشہ ہے۔ السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ چرس اور آئس، پہلے تو اس کا چھپ کے استعمال کیا جاتا تھا، اب اس کا استعمال سر عام ہو رہا ہے۔ پہلے اس کا استعمال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں نہیں تھا، لیکن اب اس کا استعمال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد چودھری صاحب، جانتے ہیں ان سے کہ آخر یہ کہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک کیسے پہنچ گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ چرس اور آئس، پہلے تو لوگ اس کا چھپ کے استعمال کرتے تھے، اب یہ کیسے کہ عام ہی ہو گئی ہے؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کو جو ہے نا آئس کے چکر میں جو ہے نا، یہ ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ پیو گے، جاگو گے، محنت زیادہ کرو گے۔ یہ ایک ایسا زہریلا کیمیکل ہے جو الفاڈرین سے بنتا ہے، اور اب الفاڈرین آلریڈی ایک کیمیکل ہے جو آپ کے دماغ کے اوپر اتنے گہرے طابقاتی اثرات چھوڑتا ہے، یو کانٹ امیجن، آپ سوچ نہیں سکتی۔ اب اس الفاڈرین کا تو نقصان تھا ہی تھا، اب انہوں نے یہاں پہ لوکل جو ہے نا آئس کو بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا جنرل ہاسپٹل کے اور جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں، ان کے کوئی ینگ ڈاکٹرز ہیں جو نئے نیو کمر ہیں نا، انہوں نے مل کے نا کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی میڈیسن اس کے اندر ڈالی ہے کہ وہ ٹیسٹ لیس ہو گئی ہے، اور اس کو بالکل وہی جو ہے نا تقریباً رزلٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے جو اوریجنل آئس دیتی تھی، جس میں الفاڈرین پڑتی تھی۔ اس کا استعمال شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو بنی ہی ہے نا، چرس اور آئس دونوں چیزوں کی، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی؟ یہ جو ہے نا، یہ افغانستان سے تیار ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی کیمیکل کو انہوں نے ملائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہیروئن بھی اگر تیار کی تو کسی نے تیار کی تھی نا، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ جو ہے نا، یہ آئس، یہ سیدھا سیدھا یوں کہہ لیں کہ جو بندہ اس کے اوپر لگ گیا نا، اس کا حال صرف ایک ہے، اس کو بوری بند لاش اس کی بنا کر دریا میں پھینک گئے، خواہ وہ کسی کا بیٹا ہے، خواہ وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، جو بھی اس کے اوپر لگ گیا ہوا ہے نا، اس کا حال صرف موت ہے۔ اگر آپ کہنا ہے کہ یہ بندہ علاج کروا کے چھوڑ دے گا، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑ دے گا، یہ امپاسبل ہے۔ اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ مطلب آپ سارے نشے چھوڑ سکتے ہو، لیکن ایک آئس کا نشہ ہے جو آپ چھوڑ نہیں سکتے؟ میں بتاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ انسان کو جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ اس کو ایک ممی بنا دیتا ہے۔ بندہ ہوتا ہاتھ پاؤں اس کے ہلتے ہیں، لیکن وہ ایک لاش بنی ہوتا ہے نا۔ اس میں جو ہے نا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا حرکت جو ہے نا کر سکتا ہے۔ یہ بندے کو یہ ڈوز لینے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا جو ہے نا انرجیٹک ہو چکا ہوں، اور وہ انرجیٹک ہونے تو سارا اس کا نشہ ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے اس کے اوپر 12 سے 18 پروگرام کیے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو آئس مین ہیں، میں نے ان کو بٹھا کر یہاں پر ان سے ساری باتیں معلومات لی ہیں۔ میں نے وہ چیزیں ان سے لی ہیں جو میرا خیال کوئی بندہ بھی ان سے باتوں میں نہیں لے سکتا۔ پہلے چرس ہوتی تھی، چرس ہاسٹل وغیرہ میں آج نہیں گئی، اس کو گئے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ تو لوگ بچے پیتے تھے یونیورسٹی میں، کالجز میں پیتے تھے، تو وہ جو پینے والے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی ان کے اوپر تو طابقاتی اثرات ہوئے ہوں گے۔ وہ اتنی نقصان دہ نہیں تھی، وہ ایک آرگینک چیز تھی، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا، اس کو کھانا کھا کے تو نہیں میدے میں لے کے جاتے، وہ سگریٹ کے ذریعے اس کو جلا کے اس کا دھواں بنا کے پیتے تھے، تو وہ بھی نقصان دہ تھی، لیکن اس سے یہ تھا بندہ 4-5 سال کم از کم جی لیتا تھا۔ یہ جو آئس ہے نا، اس کا تو 6 مہینے زندگی ہے۔ یہ جو بچے جو لے رہے ہیں نا، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ 5-6 مہینے کے بعد مر جائیں گے۔ اس سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ وہ اس سے زیادہ زندگی گزار سکیں۔ مطلب اس کا کوئی علاج نہیں، ڈیڈ ہے؟ اس کا علاج کروانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جو اس کا ایڈکٹ ہے نا، اس کو سوئے اس کا آرام سے پھیر کے ذبح کر دیں، خواہ وہ بیٹا ہے۔ میں تو اپنے سارے پروگرام میں ایسے ہی کہتا ہوں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ یہ کوئی بندہ جس نے اپنے بچوں کو ہاسپٹل میں داخل کروایا ہے، بعد میں آگے انہوں نے پھر یہی پی ہے، یہ جو ہے نا، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔
اور یہ جو چرس ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ یہ بنتی ہے باڑے کے اندر، جمرود نا علاقہ غیر کے اندر، دریا دمخیل کارخانوں بازار میں، لنڈی کوتل، یہ اس طرح علاقہ غیر ہے، کالی پہاڑی ہے مانسرے میں، اس کے علاوہ اور بھی کافی جگہیں جہاں پہ ہوتی ہے نا. تو یہ ایک آرگینک چیز ہے. یہ بھنگ کی جو ہے نا نر پوزیشن ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتی ہے بھنگ، وہ گھوٹ کے پی جاتی ہے. یہ جو ہوتی ہے نا یہ نر ہوتی ہے. اس کے ساتھ صرف آپ چرس تیار کر سکتے ہیں، افیم میں اس کے ڈوڈے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آرگینک ہوتی ہیں. لیکن آرگینک بھی دیکھیں نا وہ کھانے والی تو نہیں ہے نا. اس کو ہم اس جلا کے سگریٹ میں ڈال کے اس کو لیتے ہیں، تو جب لیتے ہیں تو پھر وہ سگریٹ میں چلے گی تو وہ آرگینک کا مقصد تو نہ ہوگا. ابھی آپ نے افیم کی بات کی، یہ بھی نشے کی قسم؟ افیون جو ہے یہ ہیروئن اور چرس کے درمیانی پوزیشن ہے. اس کو بھی جلا کے سگریٹ میں لیا جاتا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ؟ نہیں، افیم جو ہے ویسے کھائی جاتی ہے. یہ جو چرس اور جو آئس ہے اس کو جو بھی بندہ انٹیک کرتا ہے اس کی باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کی مینٹل پوزیشن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ چرس پینے والا جو ہے نا اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ٹائم لگتا ہے کہ 5-7 سال لگتے ہیں، اس کے بعد اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے. چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے؟ نہیں، لگ نہیں جاتا، بھول جاتی ہیں. اس کو شاید اپنے ابو کا بھی نام بھول جاتا ہے. لیکن جو آئس ہے نا یہ 3 سے 5 مہینے جو بندہ اس کو لے لے گا نا وہ دنیا کا آخری جو سمجھ لیں بےغیرت آدمی ہو جائے گا، دنیا کا آخری مظلوم آدمی ہو جائے گا. اور اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کو ذبح کر کے جو ہے نا کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کینسر کا تو علاج ہے لیکن آئس پینے والے کا علاج نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا. آئس پینے والا بندے کا علاج دنیا میں قیامت تک نہیں آنا، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو ظاہر سی بات ہے جو لڑکیاں یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہ اکثر تو ہمارے لاہور میں جو ہے وہ ہاسٹلائٹس ہوتی ہیں اور وہ دوسرے شہروں سے ہی ہوتی ہیں، پیچھے سے تو نہیں وہ ان چیزوں کا شکار ہوتی ہے، یہاں نہیں آ کے ان چیزوں پہ رکھتی ہیں. یہ ان چیزوں کے ساتھ کیوں ایڈکٹ ہو جاتی ہیں؟ بیٹے وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہاسٹل میں لڑکی ہوتی ہیں نا ان کو جو بندہ ان کی سوسائٹی میں جا کے ان کو انٹروڈکشن کرواتا ہے نا اس کا وہ پہلا لیکچر ان کو یہ دیتا ہے کہ یہ آرگینک ہے، اس سے آپ جاگیں گی، آپ اسٹڈی زیادہ کر لیں گی. وہ بچیاں جب لیتی ہیں نا وہ سمجھتی ہیں کہ نشے کی حالت جو ہے نا وہ ہوتی ہے گر جانا. حالانکہ یہ سمارٹ کر دیتی ہے آپ کو نا. تو یہ سمارٹ کر دینے تو اس کا نشہ ہے. لڑکیاں پیتی ہیں سمارٹ ہونے کے لیے کہ ہم سلم ہو جائیں، ویٹ ہمارا کم ہے، ویٹ بڑی جلدی سے گرتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے نا اس مقصد کے لیے پیتی ہیں کہ ہم تو کون سی اس کے ایڈکٹ تو ہے نہیں، اس میں نشہ ہے ہی نہیں. اور یہ چیز جو ہے نا یہی نشہ ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ جو لڑکیاں جن کے پاس یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ اسے آپ جاگو گے. جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ بیٹے وہ پیسے لیتے ہیں، وہ 1 گرام کے پیچھے 2-2 ہزار روپیہ کماتے ہیں. یہ بچیاں جو ہیں یہ 5-5 ہزار روپے گرام لیتی ہیں اور عام روٹین میں 500-600 کی یہ گرام دیتے ہیں. یہ 500-600 کی گرام ملتی ہے اور یہ اتنی ایکسپینسو ہے. یہ لوگ جو لڑکیاں باہر گاؤں سے آتی ہیں ان کے پاس تو اپنے کھانے کے وہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں پورا کرنے کے لیے پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ بیٹے اس کا جواب میں آپ کو کیمرے کے آگے نہیں دیتا، ہمارے پروگرام فیملیز دیکھتی ہیں اور بچیاں بیچاری مجبور ہوتی ہیں، کوئی غلط دھندا کرنا شروع کر دیتی ہیں. رات کو ان کو پیسے چاہیے اور یہی چیز ان کی بربادی کا موجب بنتا ہے. وہ لڑکیاں جو ہے نا اب ان کے اندر ایک وائرس پایا جاتا ہے. میری بات انہوں نے رات کو پیسے لانے ہیں، ان کو کچھ بھی کرنا پڑے انہوں نے فوری طور پہ کر دینا. انہوں نے اب نشے کے پیسے لانے ہیں. یہ دونوں نشے میری نظر میں تو حرام ہیں. آپ یہ ڈیفائن کر دیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بیٹے حرام کیا، حرام سے بھی وہ بڑا لفظ ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں. ان میں تو بندہ اپنی حالت غیر میں ہو جاتا ہے، اپنی حالت میں بندہ رہتے نہیں. کیا اس میں ہمارے پولیس کے ادارے ملوث ہوتے ہیں؟ بیٹے پتہ کیا اس کے اندر ادارے ملوث ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس وقت جتنی تیزی سے اس کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے نا، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو CCD کے جو آئے ہیں IGP، ان کے بڑے سخت احکامات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوا کہ آئس جو ہے نا ہماری قوم کے لیے زہر ہے، تو وہ اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر کچھ چند کالی بھیڑیں ملوث ہوں گی تو اس کا سارے نظام کے اوپر نہیں انگلی اٹھا سکتی نا. تو رہی بات یہ آئس اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آپ کے کالجز اسکولوں میں پڑھنے والے 100 بچے ہیں نا ان میں سے 70 بچے اس کام پہ لگ گئے ہوئے ہیں. 70% بچے اس کام پہ لگ چکے ہوئے ہیں. اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو آنے والی ساری پیڑھی جو ہماری آئس کے نشے پہ لگی ہوگی. سر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے اور سننے والا خاص طور پہ جو اس نشے سے کہ عادی ہو چکے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میں نے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہوا ہے. ان کے گھر والوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ، جو بھائی، جو بھتیجا، بھانجا کوئی نشہ یہ کرتا ہے نا آئس کا، فوری طور پہ جو ہے نا اس کو نیند کی گولیاں کھلائیں اور وہ جب سو جائے نا اس کی کاٹ کے اس کو ہاں میں بیٹے صحیح کہہ رہا ہوں. میں لوگوں کو اب کو کاٹے نہ کاٹے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے مجھ سے سچ پوچھا نا، میں سچ بتا دیا. اس کا علاج ہی ہے. باقی جو ہے نا گھر کے بچے ان کو بچا لیں.
یہ پینے والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ بات کاغذ کے اوپر لکھوا دیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک مچھلی کو ہی اڑا دیا جائے؟ مچھلی کو دریا میں پھینکے نا تاکہ وہ مچھلیوں کو کام آ سکے, اس کا علاج کوئی نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو پتہ لگ جائے کہ چوئی صاحب بات ہمیں نہیں کر رہے, ہم اس کو چھوڑ دیں تو بھلا ہے. اگر اپنی ول پاور پر کوئی چھوڑ لینا تو الگ بات ہے. کسی کو غیرت آ جائے, کل کو میری بہنوں کے ساتھ آ کے بستروں میں کوئی سوئے گا, میں نشے کی حالت میں پڑا ہوں گا, اس چیز سے کوئی غیرت کھا کے چھوڑ دے تو چھوڑ دے, ادروائز چھوڑنے والا کام کوئی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی شاہد چودھری صاحب. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.